بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من اللہ نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج جس مسئلے پر گفتگو کریں گے وہ مسئلہ ہمارے دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی کہ ہم بات اسلام، عقیدہ اور توحید کی کریں۔ احساس دین ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے اور بہت توجہ سے سننے والا ہے۔ اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے اور جتنے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے اسی عقیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول یہی اعلان فرماتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو پہلے انبیاء تھے وہ صرف لا الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، یا پڑھو، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تمام اولیاء اعظام و کرام، علماء ذی الاحترام، سب نے اسی کلمہ توحید کی تبلیغ فرمائی کہ لوگو تم جان لو اور مان لو کہ الہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کی تعریف ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی میں کہتے ہیں پرستش کی جائے، تو صرف ایک ہے الہ، اللہ۔
رسول متعدد ہیں، نبی بے شمار ہیں، صحابہ بے شمار ہیں، ولی بے شمار ہیں، اغواث بے شمار ہیں، ابدال بے شمار ہیں، اوتاد بے شمار ہیں، اقطاب بے شمار ہیں، فرشتے بے شمار ہیں، جن بے شمار ہیں، انسان بے شمار ہیں، ائمہ بے شمار ہیں۔ تو پھر یہ واضح ہو گیا کہ کوئی ہرگز ایسی شخصیت نہیں ہے جو الہ ہو، کوئی رسول الہ نہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء جود و عطا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا بھی الہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس الہ مطلق و واحد کے علاوہ کسی کو بھی الہ مانے یا الہ تصور کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، پوری کائنات کی بادشاہی عطا کی، رحمت للعالمین بنایا، سب کچھ بنایا اس کے لیے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ نہیں بنایا۔ اور پھر انہی سے اپنی وحدانیت کا اعلان کروایا۔ کن سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے پیارے حبیب سے۔ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی زبان حق کے ترجمان سے، فرما دیجئے تاکہ اگر کوئی آپ کے معجزات کو دیکھ کر، اگر کوئی آپ کے فضائل کو دیکھ کر، آپ کے شمائل کو دیکھ کر، اگر کوئی آپ کے مناقب کو دیکھ کر آپ کو خدا سمجھ رہا ہے تو اس کا شک نکل جائے۔ آپ خود فرما دیجئے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، سجود ایک ہے، پرستش کے لائق وہ ایک ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، اب اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ آپ کہیے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں بھی لطف اٹھاؤں گا، جب آپ کہیں گے میں بھی لطف اٹھاؤں گا، ساری کائنات کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے تو مجھے وہ لطف نہیں آئے گا، وہ لطف نہیں آئے گا۔ تو آپ جب فرما دیں گے کہ وہ اللہ ایک ہے تو بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ تو محبوب ایک اور میں معبود ایک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا یار خطاب کیا ہے، اے محبوب تیری تخلیق سے بہتر میری توحید کی کوئی دلیل نہیں ہے، میں بھی ایک اور تو بھی ایک، کیونکہ تو میری نسبت سے ایک، اور پھر آگے سنیے، جس نے تیری نسبت کو پا لیا وہ بھی ہوا ایک۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک، حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک۔ یہ توحید ہی توحید ہے، وحدانیت ہی وحدانیت ہے۔ ایک کی جس نے نسبت پالی وہ بھی ہوا ایک، لا شریک ہے، دوسرا کوئی الہ نہیں۔ اسی عقیدہ پر تمام مسلمان متحد و متفق ہیں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے الہ ایک ہے، تو پھر شرک کے فتوے کیوں؟
پھر کفر کے فتوے کیوں؟ تو پھر اختلاف کیوں؟ آئیے اس نقطہ کو تلاش کرے جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بات ساری ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار الہ بھی ایک ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی ایک ہی ہے کہ الہ ایک ہے، سب کے نزدیک خدا ایک ہے، عقیدہ توحید پر سب متفق ہیں، یہاں تک کہ شیطان بھی متفق ہے۔ جو شیطان ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بھی اختلاف نہیں کرتا۔ اس نے اسی عقیدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زمین کے چپا چپا پر سجدے کیے، 6 لاکھ برس تک عبادت کی اور توحید کا درس دیتا رہا، حتیٰ کہ جب اس واحد و یکتا نے حکم فرمایا کہ اسجدوا لآدم، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 14 ہے، پارہ نمبر 1، آدم کو سجدہ کرو۔ رب تعالیٰ نے جب فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہاں بھی اپنے اسی عقیدہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں تجھے مانتا ہوں، میں پکا موحد ہوں۔ آدم کو سجدہ کرو، وہاں بھی اپنے اسی عقیدہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے سجدہ نہ کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، اسی پارہ میں ہے، آیت نمبر 34 میں، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بڑا پکا موحد تھا۔ اس نے کہا میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا، اسی پر میں عمل کروں گا۔ اپنے عقیدے کا وہ بڑا پکا تھا، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب میرا مالک کہہ رہا ہے کہ تعظیمی سجدہ کرو، حکم دے رہا ہے تو میں حکم کو مان لوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی سے مجھے ایک چھوٹا سا قصہ بھی یاد آ گیا، دنیاوی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے نوکر کو، وہ ایاز ان کا غلام تھا، تو لوگ بڑا اس سے ذرا جیلس ہوتے تھے کہ یار یہ ہر وقت بادشاہ کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، بادشاہ اسی کی بات مان رہا ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، جو یہ کہہ دیتا ہے وہی مان لیتا ہے۔ اب یہ صرف حکم کی بات کر رہا ہوں، ماننے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طریقے سے بادشاہ اس سے ہٹ جائے، اس کو اچھا نہ سمجھے، اس کے خلاف ہو جائے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کمرے میں جاتا ہے، یعنی وہاں کیا کرتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ گیا، بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، دیکھا تو ایک صندوق ہے چھوٹا سا، اور اس میں سے وہ کچھ نکال رہا۔ کہا اے ایاز، ایاز کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنی اوقات کو یاد کر رہا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ لباس پھٹا ہوا میں نے پہنا ہوا تھا، میں صبح شام اس کو دیکھتا ہوں اور میں اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اے ایاز تیری اوقات یہ ہے، اپنی اوقات سے باہر نہ جانا۔ لیکن وہ بات بنی نہیں، بادشاہ نے پھر اس کی بات مانی۔ ایک دن بادشاہ نے تنگ آ کر سب وزیروں کو اکٹھا کیا، انہیں کہا کہ یہ ایک لال ہے، اس کو توڑ دو۔ ایک کو بلایا، اس نے کہا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا حکم یہ ہے میرا کہ اس کو توڑ دو۔ غرض کے تمام امراء اور وزیر چلے گئے، سب باری باری آئے اور انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ بڑا قیمتی ہے۔ آخر پہ انہوں نے ایاز کو بلایا، انہوں نے کہا حکم میرے آقا۔ انہوں نے کہا اس لال کو توڑ دو۔ انہوں نے فوراً توڑ دیا۔ اور سارے وزراء عمراء انہوں نے کہا بادشاہ سلامت غضب کر دیا اس نے، یہ ہے وہ ہے، خاموشی اختیار کرو۔ کہ تم سب نے میرا حکم نہیں مانا۔ اس نے ہیرے کو یا لال کی قیمت کو نہیں دیکھا، حکم کو دیکھا ہے
اس لیے یہ مجھے پیارا ہے۔ تو اللہ تبارک بات کر رہے تھے شیطان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تعظیمی سجدہ، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ رانڈہ درگاہ ہو گیا، شیطان کا نام دے دیا گیا۔ تو میرے دوستو، لعین اس کو ٹھہرایا گیا صرف اسی وجہ سے کہ اس نے رب کا حکم نہیں مانا۔ ہمیں بھی اپنے گروبانوں میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کا کون کون سا حکم مان رہے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ شیطان کو تو ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اس رب کا کون سا حکم مانتے ہیں اور کون سا نہیں مانتے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت عاشق ہیں، ہم جان قربان کر سکتے ہیں، یہ ساری جھوٹی باتیں میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ جان قربان کرنا تو علیحدہ بات ہے، ان کے کہنے پہ عمل نہیں کرتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔